السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 14 اور 15 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر اور سورۃ النحل پر مشتمل ہے، اسی طرح پارہ نمبر 15 سورہ اسراء اور سورہ کہف پر مشتمل ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر مکی سورت ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ ہجر کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ چونکہ وادی ہجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا اس میں ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ ہجر ہے۔ آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر وادی ہجر جو ہے وہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ پھر مین جو ہے اس کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی تعریف کی گئی ہے، اور اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، قیامت کے دن کفار یہ آرزو کریں گے، قیامت کے دن کافر جب عذاب کی شدت اور ہولناکی کو دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جبکہ آج ان کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ صورت میں قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت وحدانیت۔ اس صورت کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دلائل آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں، میدانوں، سمندروں، نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلا دیا، اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی۔ کہیں پہ فرمایا کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ آگے پھر پوائنٹ نمبر 4، انسان کی تخلیق کی ابتدا کو ذکر کیا گیا ہے کہ توحید اور قدرت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں انسان کی تخلیق کا قصہ سامنے آیا، اور پھر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ربانی قدرت کا مظہر ہے، کہ آپ کی پیدائش یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا یقیناً اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں، انسانیت کا قصہ ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اپنی قدرت کے راز اور عجائبات ان پر کھولے۔ تو ان تمام کاموں میں جیسے آدم علیہ السلام کی عزت تھی تو اسی طرح ان کی اولاد کی بھی عزت تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے آسمانوں سے وہ ابلیس نکال دیا گیا اور وہ ہمیشہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اس کے بعد وہ انتقام کی آگ میں رہا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی، اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور کہا کہ اے پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کروں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ آیت نمبر 39۔ پھر اس میں جو ہے جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، البتہ جو بدبخت ہیں وہ تمہاری پیروی کریں گے، ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 44۔ پوائنٹ نمبر 5 اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ رحمت، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ سورہ ہجر بندوں پر اللہ کے فضل، احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ آیت نمبر 49-50۔
تو یہ آیات خوف اور امید دونوں چیزوں کو شامل ہے۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر۔ اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مہمانوں کا ذکر ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً کم و بیش 120 سال تھی، اور اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ بظاہر یہ ولادت کی عمر نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 7 ہے، قوم لوط کو عذاب نے آ پکڑا۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کا ارشاد ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگار نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ آیت نمبر 74۔ پوائنٹ نمبر 8، وادی ہجر بھی عذاب کی لپیٹ میں، کہ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل نکلی تھی، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر پوائنٹ نمبر 9 ہے، مختلف معجزات کا ذکر ہے۔ مختلف معجزات انہیں دکھائے گئے، خاص طور پر پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو حقیقت میں بہت بڑا معجزہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہو جانا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ اب آگے سورہ ہجر کے آخری رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ آگے ہماری سورہ نحل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ نحل کیوں کہا جاتا ہے؟ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں اس کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل بالکل بے بس ہے۔ چاہے وہ چھتا بنانے کا عمل ہو، چاہے آپس میں مختلف ڈیوٹیز کو تقسیم کرنے کا عمل ہو، یا پھر دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو۔ ان کا ہر عمل بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، یعنی کہ 6 سائیڈڈ ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہ شہد کا چھتا کس طرح کے عجیب و غریب کام کرتا ہے؟ نمبر 1 کہ چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، پھر بچہ جننے کے لیے میٹرنری ہوم، فضلے کے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اس کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے۔ یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہو اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد، زہریلا مٹیریل لے آئے تو چیکنگ پر ایک عملہ مامور ہوتا ہے۔ چیکنگ کے لیے الگ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، اسے باہر ہی وہ روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو مکھی سے ہی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اے کاش انسان مکھی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آیت نمبر 69۔ پھر جو ہے سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔
اگر اس صورت کا سٹارٹ سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا اس میں ذکر ہے، پھر وہی کو ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کرتے تھے، آیت نمبر 2۔ اس کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے، گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، بارش وہی برساتا ہے، بارش سے زیتون، کھجور، انگور، دوسرے بہت سارے میوہ جات، غلے پیدا کرتا ہے، رات، دن، سورج، چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے ہیں۔ یہ ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ بجا طور پر فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ہم اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر اور شر سب کو جمع ہے، یعنی بہت زبردست آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کرنے کا حکم ہے، عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، اور 3 باتوں سے منع کیا گیا، فحاشی سے یعنی ہر گندے کام اور گندی بات سے، منکر سے ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا، اور بغاوت سے حد سے گزرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر عدل کی بات کی جائے تو اس کا حکم بھی جنرل ہے، یعنی کہ فرائض و واجبات پہ بھی عدل کرنا، اولاد کے ساتھ بھی عدل کرنا، اپنے پرائے کے ساتھ بھی عدل کرنا، ہر معاملے میں۔ جہاں تک احسان کی بات ہے تو ہر اچھا عمل احسان ہے، احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ آپ کے لیے کوشچن ہے۔ کمنٹ باکس میں آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3، قرابت کے ساتھ احسان۔ قرابت کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنا، کہ ان کی مدد کرنا، ہر معاملے میں ان کی ہیلپ کرنا۔ پھر جن 3 چیزوں سے منع کیا گیا ان میں فحاشی ہر برا عمل جیسے زنا، لواطت، شراب۔ فحاشی وہ عمل ہے جس کی برائی بالکل واضح ہو، ہر کوئی اس کو برا سمجھتا ہو، اور منکر ایسے اعمال ہیں جو صرف شریعت کی نظر میں برے ہیں۔ اور بغاوت یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت، ان کا مال اور جانوں پر زیادتی کی جائے، تو یہ بغاوت ہے۔ ان 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ پھر سورت کے اینڈ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید، خالص توحید پر قائم رہے۔ پھر آگے ہمارا پارہ نمبر 15 اور سورہ اسراء سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کو اسراء کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس صورت میں واقع معراج کا ذکر ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا، اسی لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اب واقعہ معراج جو ہے وہ کس طرح پیش آیا تھا، یا اس کی جو حقیقتیں ہیں وہ کیا ہیں، کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے۔ اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن میں ذکر نہ کیا جاتا، اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پھر واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم مضامین اس صورت میں وہ کیا ہے؟ نمبر 1، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد ذکر کیا گیا ہے، کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی، ان پر بخت نصر اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے دوسری بار یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا۔ پھر نمبر 3، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، یعنی یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کا راستہ اختیار کیا تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا گیا۔
اس کے بعد پھر ہٹلر کا خدائی کوڑا ان پر مسلط ہو گیا کہ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا، بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا۔ اب دیکھیے کہ ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2 اس میں اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب و اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اجتماعی زندگی کا تقریباً 13 اسلامی آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کا مستحق بنتی ہے۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا میسج بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب تقریباً آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ نمبر 3 رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4 مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ نمبر 5 نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کھلا رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7 جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 8 یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9 وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10 ناپ تول پورا کیا کرو۔ نمبر 11 جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 12 زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اور نمبر 13 دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ پھر پوائنٹ نمبر 13 جو اہم مضامین میں سے وہ کیا مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں، حیرانی سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے معجزات کی ڈیمانڈ کی۔ کبھی کہتے کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں، اور یا پھر کہتے تھے کہ یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ اس صورت کے اینڈ پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے۔ آگے ہماری سورہ کہف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس کو کہف سورہ کہف کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہف غار کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعے کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ تو کافی اس کے فضائل ہیں۔ پھر اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو اس صورت میں کافی اشارے، واقعات اور مثالیں دی گئی ہیں۔ سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اصحاب کہف کا۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے کہ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، دوسری طرف انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر پریورٹی دی، اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے، غار میں پناہ لی، اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا تو وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ اب 3 صدیوں میں حالات بہت بدل چکے تھے۔ جب شرک کی حکومت تھی، اب ایمان کی حکومت ہے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ تو اس قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مومن کو ایمان کے معاملے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے تو بہرحال ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ نیکسٹ پھر دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، وہاں ملاقات ہوئی آپ کے خضر علیہ السلام سے، اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی تھی کہ آپ کوئی کوشچننگ نہیں کریں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے،
گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی پرانی دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں موقعوں پر خاموش نہیں رہ سکے، بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تینوں واقعات کی جو حقیقت تھی وہ انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کیا تھی؟ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ کھڑے تھے جو ہر نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، تو ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہ گیا۔ بچے کا قتل، تو بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین صرف اس کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر تیسرا واقعہ جو دیوار کی تعمیر کا تھا، گرتی ہوئی پرانی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پیچھے بڑی عجیب حکمتیں اور حقیقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ وہ آگے تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، اسے انشاءاللہ 16ویں پارے کے اہم مضامین میں ذکر کریں گے۔ 3 قصوں کے بعد 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ان واقعات کے علاوہ جو 3 مثالیں سورہ کہف میں ہیں، پہلی مثال قیمتی باغوں کا مالک، کہ ایک قصے کی صورت میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو ان قیمتی باغوں کا مالک تھا، اور ان باغات کے علاوہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے بھی اس کے بہت ذرائع تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا، بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ مال، یہ دولت، اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے ایک صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو نہ بھولو، تو اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئی۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا اور کہنے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، لیکن اس کا پچھتاوا کسی کام نہ آیا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا، قیامت کا بھی تھوڑا سا تصور اس کے دل میں تھا۔ یہ جو اس نے کہا نا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد اسباب کے اندر شرک کرنا ہے، کہ صرف اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور اسباب پیدا کرنے والے پر نظر نہ رکھنا کہ یہی مجھے سب کچھ دے گا، یہ بندہ مجھے سب کچھ دے گا یا اس سے مجھے یہ چیزیں ملیں گی، نہیں، بلکہ نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب، اسباب کی جس نے اس کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے اس پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسی وجہ سے اس کی ہلاکت کا پھر ذکر کیا گیا۔ تو دوسری مثال جو بیان کی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی روئیدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی، خوب پھلی پھولی، پھر کیا ہوا؟ یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر بالکل منتشر کر رہے ہیں، بکھیر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 یہاں پر یہی دنیا کی نعمتوں کا حال ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو زوال ہے۔ پھر نمبر 3 جو اس میں مثال ہے تکبر اور غرور، تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے
غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کی بجائے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل جو ہے اپنے سے کم کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اس قصے کے پھر ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی منطق نہ لڑائے، کہ بندگی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لاجکس نہ ڈھونڈے، حجت بازیاں نہ کرے، بلکہ اس کو سر جھکا کے تسلیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا 15واں پارہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم 16واں اور 17واں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔ رمضان